کان کی کٹی ہوئی لو پر نگاہ ٹھہری رہی۔ وہ نشے میں تھا، لیکن عمران کو اپنی طرف اس طرح متوجہ دیکھ کر خود بھی اسے گھورنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد عمران کی آنکھوں میں ایک تحیر آمیز چمک سی پیدا ہوئی۔ ہونٹ مسکراہٹ کے سے انداز میں تھوڑے سے کھلے اور وہ تیزی سے اس کی میز کی طرف جھپٹا۔ میز پر دونوں ہاتھ ٹیک کر جھکتا ہوا آہستہ سے بولا، تم جعفر ہی ہو نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں پہچانا مجھے؟ عمران اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ ہوں، جعفر نے نفی میں سر کو جنبش دی۔ ارے واہ یار، میں شفیق ہوں، شفیق الحسن۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ یادداشت پر زور دے رہا ہو، پھر مایوسانہ انداز میں سر ہلانے لگا۔ آخر بولا، ہاں ہاں، یاد نہیں پڑتا کہاں تم سے ملاقات ہوئی تھی؟ بیٹھو بیٹھو، منگاؤں؟ نہیں، میں اتنی رات گئے نہیں پیتا، لو سگریٹ پیو۔ عمران نے اسے بلیک اینڈ وائٹ کی اسپیشل پیکنگ والے سگریٹ پیش کیے۔ آج کل کہاں ہو؟ جعفر نے سگریٹوں کو گھورتے ہوئے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ خاص سفیر کا ڈرائیور ہوں۔ کس سفارت خانے میں؟ سعودی عرب۔ تب تو شراب نہ ملتی ہوگی۔ لا حول ولا قوہ، بلکہ استغفر اللہ، عمران نے کہا اور جعفر ہنسنے لگا۔ پھر عمران نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ برازیل کے سفارت خانے میں، پریس اتاشی کا ڈرائیور ہوں۔ او ہو، تب تو تمہارے مزے ہوں گے، تم بھی سفارت ہی میں ہو۔ کیسا ہے تمہارا باس؟ حرامی نمبر 1، جعفر نے بائیں آنکھ دبا کر کہا۔ سالے کے لیے ہر رات نئی لڑکی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تم کرتے ہو؟ ہاں، تبھی تو اپنے بھی عیش ہیں، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ مگر اب دیکھو، نوکری رہتی ہے یا دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ صبح واپس جا رہا ہے اپنے ملک، اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ کیوں؟ بس اپنے حرامی پن کی وجہ سے سفیر کو معلوم ہو گیا تھا، بڑی بدنامی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بے ساختہ ہنستا رہا۔ جب خاموش ہوا تو عمران نے اس طرح ہنسنے کی وجہ پوچھی تھی۔ آج شام کو بہت اداس تھا، مجھ سے کہا کہ آخری بار کوئی انتظام کر دو۔ میں نے کہا اچھا، اور اس وقت سے اب تک یہاں بیٹھا جھک مار رہا ہوں۔ چچ چچ، عمران نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، میرا دل کڑ رہا ہے بیچارے کے لیے۔ بچہ ہے سالہ، عورتوں کے معاملے میں بالکل بچہ ہے، جعفر نے ہنس کر کہا۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، تلاش میں نکلا ہوں، کوئی نہیں ملی، واپس آ کر بتایا ہے، اور وہ کسی ایسے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا ہے جو کھلونے کے انتظار میں رات گئے تک جاگتا رہا ہو، لیکن پاپا خالی ہاتھ واپس آئے ہوں۔ یار واقعی دل کڑ رہا ہے، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا تو پھر کروں انتظام؟ اوہ، اگر کر سکو تو اچھا ہے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ذرا فون کر کے معلوم کروں وہ گھر پر موجود بھی ہے یا نہیں۔ کون؟ ایک یورپین لڑکی ہے، زیادہ بڑے آدمیوں سے بزنس کرتی ہے۔ ضرور دیکھو بھائی، شکریہ شکریہ۔ عمران اٹھ کر باہر آیا اور سوچنے لگا کہ آس پاس کوئی ٹیلی فون بوتھ بھی ہے یا نہیں۔ پھر گاڑی میں بیٹھ کر اگلے چوراہے تک آیا۔ ٹیلی فون بوتھ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ فون پر جوزف کو طلب کر کے جولیا سے متعلق چند ہدایات دی اور کہا کہ وہ اسے پکسیز بار تک پہنچا کر واپس چلا جائے۔ کچھ دیر بعد پکسیز بار میں واپس آ کر اس نے جعفر کو اطلاع دی کہ کام ہو گیا ہے، وہ جلد ہی وہاں پہنچ جائے گی۔ یار تم بڑے پیارے آدمی ہو، میں بڑا بدنصیب ہوں کہ اب تک تمہیں نہیں پہچان سکا۔ کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں پہچانتا ہوں، عمران اٹھتا ہوا بولا۔ اچھی بات ہے، میں باہر اس کا انتظار کروں؟ میں بھی چلوں؟ نہیں، تم بیٹھو۔ عمران باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے تک جولیا کا انتظار کرنا پڑا۔ وہ آئی اور جب اسے مقصد معلوم ہوا تو چراغ پا ہو گئی۔ بڑی مشکل سے قابو میں آئی۔ عمران نے اسے سمجھایا کہ اپنے ساتھ جو سفوف لائی ہے اسے شراب میں ڈال کر کربی فوسٹر کو پلانا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا، بقیہ معاملات وہ خود دیکھے گا۔ ہدایت کے مطابق جولیا میک اپ میں آئی تھی۔ جعفر اسے دیکھا اور اچھل پڑا۔ تو پھر لے جاؤں؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ کمال کر دیا یار، میرے بغیر وہ کہاں جائے گی؟ مجھے بہرحال ساتھ چلنا پڑے گا اور میں ہی اسے واپس لے جاؤں گا۔ جعفر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، چلو خیر، کوئی بات نہیں۔ اپنی شیورلیٹ تو عمران نے پہلے ہی جوزف کے حوالے کر دی تھی، کیونکہ یہاں کربی فوسٹر کی گاڑی موجود تھی۔ وہ تینوں کربی کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جولیا پچھلی سیٹ پر تھی۔ جعفر نے عمران سے پوچھا، اردو جانتی ہے؟ نہیں۔ یار کیوں نہ، ہم بھی، جعفر نے کہا، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ بعد کی باتیں، پہلے تو اپنے باس کو خوش کرنے کی سوچو۔ وہ سالا تو ہمیشہ خوش ہوتا ہی رہتا ہے۔ پھر بھی فی الحال خاموش ہی رہو۔ کوٹھی کے پھاٹک پر پہنچ کر جعفر نے ہارن دیا۔ اندر سے کسی نے پھاٹک کھولا اور گاڑی کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ برآمدے میں روشنی تھی، لیکن یہ برآمدہ ایسے رخ پر تھا کہ سڑک سے نہیں نظر آ سکتا تھا۔ برآمدے میں ایک سفید فام آدمی دکھائی دیا جو بڑی بے چینی سے گاڑی کی طرف لپکا تھا۔ ادھیڑ عمر کا ایک وجیہہ آدمی تھا، بال کتھئی اور گھنگریالے بال تھے۔ جعفر گاڑی سے اتر کر اسے الگ لے گیا اور آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگا، اور عمران نے جولیا سے کہا، جب وہ بے ہوش ہو جائے تو ایک گلاس ڈرائیور کے لیے بنا لانا۔ پتہ نہیں تم کیا کرتے پھر رہے ہو، جولیا منمنائی۔
मिनमिनाई। इमरान कुछ ना बोला। जूलिया ने कर्बी फोस्टर को अंदर जाते देखा। जाफ़र उनकी तरफ आ रहा था। ठीक है, जाफ़र ने इमरान से कहा, अब ये उस औरत की होशियारी पर मुनहसर है कि वो उससे कितना ऐंठ लेती है। इतना तो ऐंठ ही लेगी कि हमें हमारा माकूल कमीशन मिल सके। यही मतलब था। जाफ़र उसके शाने पर हाथ मार कर हंसा। और हम दोनों कहाँ बैठेंगे? मैं करीब ही रहना चाहता हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो आइंदा वो मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। अरे बराबर ही के कमरे में बैठ लेंगे, जाफ़र बोला। फिर वो दोनों एक कमरे में आ बैठे। दोनों ही खामोश थे, अहमकाना अंदाज में एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। क्लॉक की टिक टिक सन्नाटे में गूंज रही थी। दोनों की नज़रें मिलती और जाफ़र खिसियाने अंदाज में दांत निकालकर दूसरी तरफ देखने लगता। कुछ देर बाद जूलिया कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में 2 गिलास थे। एक उसने जाफ़र की तरफ बढ़ा दिया और दूसरा इमरान की तरफ। इमरान ने खामोशी से गिलास ले लिया। जब वापस चली गई तो जाफ़र ने कहा, ऐसी तो आज तक नहीं आई थी जिसने मेरा ख्याल भी रखा हो। पियो दोस्त, ये साला हमेशा उम्दा किस्म की शराबें रखता है। इमरान गिलास हाथ में लिए बैठा रहा और जाफ़र चुस्कियाँ लेने लगा। लड़खड़ाती हुई ज़बान से अपने पिछले कारनामे भी दोहराता जा रहा था। इमरान ने अपना गिलास कुर्सी के पहलू में फ़र्श पर रख दिया। जाफ़र की ज़बान की लड़खड़ाहट बढ़ती जा रही थी। इमरान के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो सारे मामला से लाताल्लुक़ हो। अब जाफ़र ने गिलास खाली करके रख दिया था और आंखें बंद किए आगे पीछे झूल रहा था। फिर यकबैक आंखें फाड़ फाड़ कर कहने लगा, हाय इतनी गहरी नींद। अच्छा यार, तो फिर चलते वक्त मुझे जगा देना। वो कुर्सी से फ़र्श पर फिसल आया और इमरान ने फिर उसे सर उठाते नहीं देखा। उसने सर को खफीफ सी जुम्बश दी और ख़ुद उठ गया। दूसरे कमरे के दरवाजे के शीशे से झांक कर देखा, वहाँ कर्बी फोस्टर सोफ़े पर लेटा नजर आया। जूलिया दूर खड़ी उसे घूर रही थी। इमरान ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और जूलिया को चौंकते देखा। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ आई। वो बेहोश हो गया। उसने दरवाज़ा खोलते हुए सरगोशी की। बरामदे की रोशनी गुल कराओ, इमरान ने कहा। जूलिया निकली चली गई। इमरान ने अंदर आकर कर्बी फोस्टर को हिलाया जुलाया, लेकिन वो गहरी नींद सो रहा था। फिर वो उसे पीठ पर लाद कर ख़ुद भी बाहर आया। जूलिया ने उसके इशारे पर बैरूनी कमरे में भी अंधेरा कर दिया था। कर्बी फोस्टर की गाड़ी बरामदे के सामने ही खड़ी थी। इमरान ने उसे पिछली नशिस्त पर डाल दिया। जूलिया अगले सीट पर बैठ गई और इमरान एक बार फिर अंदर आया, क्योंकि कुंजी डैशबोर्ड पर नहीं दिखाई दी थी। जाफ़र की जेबों की तलाशी लेने पर कुंजी भी मिल गई। कुछ देर बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके फाटक की तरफ ले जा रहा था। चौकीदार ने फाटक खोल दिया और गाड़ी बाहर निकल चली गई। इमरान की हिदायत के मुताबिक जूलिया रास्ते भर देखती आई थी कि ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। जब इत्मीनान हो गया कि ऐसा नहीं है तो इमरान ने गाड़ी का रुख दानिश मंजिल की तरफ मोड़ दिया। वो जानता था कि राना पैलेस मुजरिमों की नज़रों में आ चुका है, लिहाजा इस वाक़े का इल्म होते ही वो अपनी पूरी क़ुव्वत से राना पैलेस पर धावा बोल देंगे। कुछ देर बाद बेहोश कर्बी फोस्टर दानिश मंजिल के साउंड प्रूफ कमरे में नज़र आया। अभी तक बेहोश ही था। ये कौन है? जूलिया ने पूछा। कोई बहुत ही अहम आदमी। किस सिलसिले में? निशिका का कत्ल इतनी जल्दी भूल गई? ओह, तो यह सब कुछ। हूँ, लेकिन पहले ये बताओ कि वो लोग तुम्हें किस तरह ले गए थे? रिवाल्वर दिखाकर गाड़ी में बिठाया था, लेकिन फिर गाड़ी में बैठते ही मैंने चीखना शुरू कर दिया। ताज्जुब है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने भी मदद ना की। हो सकता है उन्होंने चीखें सुनी हो, लेकिन मामले की नौयत ना समझ सके हों। हालांकि पड़ोसियों ही ने सफदर को उसकी इत्तला दी थी। आखिर ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? जल्द ही मालूम हो जाएगा। मैं खुद भी नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। ओह देखो, शायद होश में आ रहा है, जूलिया ने कहा। तुम बाहर चली जाओ, इमरान ने सोचते हुए कहा। नहीं ठहरो, तुमने अच्छा किया कि अभी तक उसी मेकअप में हो। जूलिया ने उसे इस्तेफहामिया अंदाज में देखा। मैं इस अलमारी के पीछे छुपने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुककर उसके होश में आने का इंतज़ार करो। जूलिया कुछ ना बोली। इमरान अलमारी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद कर्बी फोस्टर के हलक से लायानी से आवाज़ें निकली। फिर वो कर्राहता हुआ उठ बैठा। थोड़ी देर तक इस तरह आंखें फाड़ता रहा जैसे अंधेरे में कुछ देख लेने की कोशिश कर रहा हो। फिर दोनों हाथ आंखों पर आए, जिन्हें वो बौखलाए हुए अंदाज में मलने लगा। जूलिया खामोश बैठी रही। अब वो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। जूलिया ना कुछ बोली और न अपनी जगह से हरकत की। तुम लेकिन मैं कहाँ हूँ? वो चारों तरफ देखता हुआ बोला। जूलिया कुछ न बोली। वो सोफ़े से उठ गया और जूलिया को गुस्सीली नज़रों से घूरता हुआ गर्राया। बताओ ना, मैं कहाँ हूँ? मैं क्या बताऊँ? जूलिया ने भी झल्लाहट का मुजाहरा किया। तुम्हारी शराब में पता नहीं क्या था, पीते ही नींद आ गई। आँख खुली तो यहाँ। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती हुई खामोश हो गई। वो दरवाजे की तरफ झपटा और हैंडल पर ज़ोर आजमाई करने लगा, लेकिन कामयाबी ना हुई। बताओ, वो जूलिया की तरफ मुड़कर चीखा, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना करना, इमरान बौखलाए हुए अंदाज में अलमारी के पीछे से निकलता हुआ बोला।
وہ چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر بولا، تم کون ہو؟ مجھ کو غیر ضروری کہتے ہیں، عمران نے بڑے ادب سے کہا۔ یہ لڑکی میری سرپرست ہے، یہاں مجھے کون لایا ہے؟ یہی خادم۔ کیوں؟ مادام نشیکا۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کربی فوسٹر کے جسم کو جھٹکا سا لگا ہو۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحے اس کی حالت غیر رہی، پھر سنبھالا لے کر بولا، پتہ نہیں تم کیا بک رہے ہو؟ مادام نشیکا کا قاتل کون ہے؟ عمران بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پھپکارا۔ میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کا اندھیرا تمہارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس کے قتل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر دفعتاً کربی فوسٹر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے بے تحاشا عمران پر چھلانگ لگائی۔ عمران نے اسے ہاتھوں پر روک کر ٹانگ ماری اور وہ اپنے داہنے پہلو کے بل بھد سے گر پڑا۔ پھر وہ تیزی سے جھکا اور اس کا کالر پکڑ کر اٹھاتے ہوئے تھوڑی پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ کربی سامنے والے دیوار سے جا ٹکرایا اور دیوار سے ٹکا ہوا ہانپتا رہ گیا۔ ویسے وہ اب بھی عمران کو خونخوار نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ آؤ، عمران نے اسے دوبارہ للکارا، لیکن وہ اسی طرح دیوار سے ٹکا ہانپتا رہا۔ تم کون ہو؟ وہ کچھ دیر بعد غرایا۔ اور میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ نہ بتاؤ۔ عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ اس کی لاش تو پولیس کو مل گئی تھی، لیکن تمہاری ہڈیوں کا بھی سراغ نہ ملے گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں کمزور نہیں ہوں۔ تو آؤ پھر۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ عمران تھوڑی دیر تک اسے گھورتا رہا، پھر بولا، اچھا یہی بتا دو کہ اچانک تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، وقت نہ ضائع کرو، ورنہ میں کچھ نہیں جانتا۔ گرا کر ذبح کر دوں، نہیں بتائے گا۔ گرا کر ذبح کر دو، نہیں بتائے گا، جولیا بول پڑی۔ کربی نے اسے گھور کر دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ اب یہی کرنا پڑے گا، عمران نے سر ہلا کر بولا، تم باہر چلی جاؤ۔ جولیا اٹھ کر جانے لگی اور اس کے ساتھ ہی کربی بھی دروازے کی طرف جھپٹا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں عمران نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ کسی زخمی سانپ کی طرح پلٹا۔ یہ اور بات ہے کہ حملہ کرنے کی حسرت دل ہی میں رہ گئی ہو، کیونکہ عمران کا ایک ہی گھونسا اسے کمرے کے دوسرے سرے پر لے گیا تھا۔ جولیا باہر نکل گئی۔ خودکار دروازہ دوبارہ مقفل ہو چکا تھا۔ کربی اس بار وحشیانہ انداز میں عمران پر جھپٹا۔ دونوں گتھے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ تم نشیکا کے قتل کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ عمران نے اس کی ناک کو پوری قوت سے دباتے ہوئے پوچھا، اور وہ کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈکرانے لگا۔ ناک پر دباؤ بتدریج بڑھتا ہی رہا۔ بتاتا ہوں، بالآخر وہ چیخا۔ ناک پر دباؤ کم ہو گیا، لیکن وہ عمران کی گرفت ہی میں رہا۔ کربی فوسٹر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا سینہ کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح پھول پچک رہا تھا۔ پھر عمران اسے چھوڑ کر ہٹ گیا، لیکن وہ اسی طرح چت لیٹا ہوا چھت کو گھورتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، مجھے شراب دو، برانڈی مل جائے گی، عمران نے کہا اور گھریلو فون کا سوئچ دبا کر ماؤتھ پیس میں کسی کو مخاطب کیا۔ برانڈی، ہائی بال، جولیا لائے گی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جولیا گلاس لیے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کربی اسے بھوکی نظروں سے دیکھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ گلاس لے کر 2-3 گھونٹ لیے اور پھر ایک شیطانی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر جولیا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دفعتاً اس نے عمران سے کہا، تم باہر چلے جاؤ، میں اسے بتا دوں گا۔ اچھا، عمران نے خوش ہو کر کہا، مگر بیٹے یہ میری خالہ ہے، اس طرح تمہاری دادی ہوئی۔ جولیا عمران کو برا بھلا کہتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ اب تو ہرگز نہیں بتاؤں گا، کربی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مت بتاؤ، عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ جہاز تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ پھر عمران کے ساتھی اس نے بھی کمرے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن عمران جو پہلے ہی سے محتاط تھا اسے دھکا دے کر خود باہر نکل گیا۔ خود کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ عمران نے اسے باہر سے مقفل کر دیا۔ آپریشن روم میں کئی خبریں اس کی منتظر تھیں۔ خودکار آلات نے انہیں سلو لائٹ کے فیتے پر محفوظ کر لیا تھا۔ سوئچ آن کرتے ہی ٹیپ ریکارڈر سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ جواب نہیں ملتا۔ چیف آپ کہاں ہیں؟ رانا پیلس پر نامعلوم آدمیوں نے دھاوا بول دیا ہے۔ پھر صفدر کی آواز سنائی دی، ہم عمارت کی نگرانی کر رہے ہیں، ابھی ایک کار اندر گئی تھی، کچھ دیر بعد واپس گئی، اس میں ایک لڑکی تھی۔ عمران نے سوئچ آف کر دیا۔ وہ ابھی تک ڈرائیور ہی کے میک اپ میں تھا۔ جولیا کو یہی ٹھہرنے کی ہدایت دیتا ہوا وہ باہر آیا، گیراج سے موٹر سائیکل نکالی اور رانا پیلس کی طرف روانہ ہو گیا۔ رانا پیلس پر دھاوے کا یہی مطلب تھا کہ انہیں کربی فوسٹر کے اغوا کا علم ہو چکا ہے۔